بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناک پر زیادہ ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ بڑھاپا روکنے کے لیے اخروٹ کھایا کرے۔ گردوں کی بیماری میں کیلا روزانہ کھایا کرے۔ اپنے بچوں کی شادی یا تعجیل سے کیا کرو، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال رزق میسر نہ ہو تو وہ حرام کھانے کا سوچ لیتا ہے۔ جو بہت زیادہ عقل مند ہوتے ہیں ان کی لکائی بہت خراب ہوتی ہے، کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہا ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے سر کا درد ہو سکتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، چاکلیٹ کھائے، گیس کم ہو جائے گی۔ نہار منہ پیاز کے پتے ابال کر پیے، بواسیر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 3 کھجوریں کھائے۔ پانی میں ایرکی گلاب ملا کر پیا کریں، چہرہ تر و تازہ اور شاداب ہو جائے گا۔ بنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ جب چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی استعمال کر لیں۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھو کر سونے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور روکا نظر آتا ہے۔ حسد، بغض اور رنجوام بدن کو پگھلا دیتے ہیں۔ ہر صبح نہار منہ چادر مسمیہ کھانے سے بڑا ہوا فیٹ کم ہو جاتا ہے، بشرط یہ عمل 3 ہفتے تک جاری رہے۔ پستہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتا ہے۔ سیب نظر کو تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ بدہضمی کے صورت میں دودھ مت پیئے ورنہ الٹی زیادہ آئے گی۔ ٹھنڈا پانی دل کی 4 رگوں کو جوڑ دیتا ہے۔ شہد اور روغن زیتون ملا کر ہر روز بالوں کی جڑوں میں لیپ کرنے کے بعد ریٹھے کے پانی سے دھو لے، سفید بالوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیڑا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دنیا میں شہد واحد ایسی خوراک ہے جو زیادہ وقت پڑے رہنے سے کبھی خراب نہیں ہوتا۔ خشک انار دانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست رہے گا۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے اور باتیں بولنے کی بیماری لگتی ہے۔ اگر آپ گردوں کی سلامتی چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت پیشاب کر کے سویا کریں۔ فنگر پرنٹ کی طرح ہر ایک انسان کا زبان کا پرنٹ بھی سب سے مختلف ہوتا ہے۔ کیکر کے پھول سے جلی ہوئی جگہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حیض کے دوران عورت کپڑے نہ دھوئے، اس سے حیض کے درد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، زیادہ نہانے سے فالج نہیں ہوتا۔ مالٹے کا جوس مسوڑوں سے جاری خون روکنے میں مدد دیتا ہے۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے مفید ہے۔ دودھ پینے کا عمل بدن کو اتنا پرسکون کرتا ہے کہ دن کے اوقات میں بھی شدید نیند آنے لگتی ہے۔ کیڑا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا کمرہ ہے جس کا اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے۔ ایک اعرابی یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کمرہ کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کمرہ اس کے لیے ہے جو عمدہ کلام کرے، یعنی سچ بولے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، سلام کو عام کرے، اور رات میں جس وقت لوگ آرام کر رہے ہو وہ نماز پڑھیں۔ ناظرین، دہی اگر بہت کھٹی ہو تو ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دے اور تھوڑی دیر کے بعد دو ڈالے، زیور بالکل چمک اٹھے گی۔ جو شخص رنجوام محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے تو استغفار کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ راحت ملے گا۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں جوڑوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ رات کو جلدی سونا چاہتے ہو
تو سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچے سے آزاد کر کے سوئے۔ سورت یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اگر 5 سے 10 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ جلدی سو جائے گی۔ ناظرین، سبزیوں کو لونگ کے پانی سے دھویا جائے تو سبزی 10 دن تک خراب نہیں ہوگی۔ نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے وینا یا عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ چہرے پر چائیا ہو تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چائیا غائب ہو جائے گی۔ خربوزے کی خوشدانے کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ کریلا خون صاف کرنے والے بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے موڈ اچھا ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت 1 چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں، چند دن استعمال کریں، معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر سے نجات دلاتی ہیں۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کچا پیاز کھانے سے وہ ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ پٹوں میں درد یا کی چھو ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھا لیا کرو۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ جو عورتیں وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنے لگی وہ اخروٹ کے ماس کو دودھ میں ڈال کر ابالے اور نکال کر استعمال کرے، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈے پانی پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا بدن مضر وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد 1 گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور آپ کی جلد بھی چمکدار ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے معدہ خراب ہوتا ہے، یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور ہونٹوں کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ کھانے کے ساتھ کیرا ضرور کھا لیا کرے۔ کیرا بدن کی اضافی چربی کو پگھلاتی ہے۔ پیدل چل لینے سے قبل 1 گلاس دودھ پی لیا جائے تو گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغی گرمی سے نجات دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائے، جنت میں ایک درخت ہے، سوار 100 سال تک اس کے سائے میں دوڑ کر اس کی لمبائی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر چاہو تو قرآن کریم کی آیات وَالظِّلِّ ممدود پڑھ لو۔ حضرت کعب تک یہ بات پہنچی تو حضرت کعب نے فرمایا، قسم اس خدا کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن نازل فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے، اگر کوئی سوار اونٹ پر سوار ہو اور پھر اس درخت کی جڑوں تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو اپنے ہاتھوں سے بویا ہے اور اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اس درخت کے کنارے جنت کے فصیل کے پیچھے ہیں اور جنت کی تمام نہریں اس درخت کی جڑوں سے جاری ہوتی ہیں۔ ناظرین، سر کی خشکی جان نچوڑ رہی ہو تو چکندر کے پتے ابال کر روزانہ اس پانی سے سر دھوئے۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر لیمو کا رس لگا دے، داغ فوراً اتر جائے گا۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لینے سے اندر کے زخم بھر جاتے ہیں۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے اس کی جگر اور پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر زبان کٹی ہو جائے تو سمجھ جائے آپ کا معدہ بری طرح سے خراب ہو چکا ہے۔ اگر اپنی جوانی ہمیشہ کے لیے قائم رکھنی ہے تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لو۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ دانت کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو چنبیلی کے پتے پانی میں ابالے، اس میں تھوڑا نمک ملا کر صبح شام غرارے کر لے۔ ناظرین، صبح چست اور ترتازہ رہنے کے لیے 1 کپ گرم دودھ میں شہد ملا کر سونے سے پہلے روزانہ لے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنی ہے تو روغن بادام 15 گرام، عیر کی گلاب 15 گرام اور پٹکری 15 گرام لے کر تینوں انڈوں کی سفیدی ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب تیار ہو جائے تو سوتے وقت چہرے کی مالش کرے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات سونے سے پہلے پاؤں کی تلوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرے
اور 1 چمچ شہد کھا لے۔ آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیمو کے چلکے پیس لو، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کے اوپر لیف کرے۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹ لو، گلا جیسا بھی خراب ہو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، منہ کی بدبو الائچی کے کھانے سے فوری دور ہوتی ہے۔ انجیکشن کی جگہ سوجن ہونے کی صورت میں برف کی ٹکور کرے۔ پھٹے ہون ٹھیک کرنے ہوں تو گلاب کا پھول آدھا لے لو، اس میں توڑا مکھن شامل کر دیں اور 1 ہفتے تک ہونٹوں پر لیف کرے۔ بجلی کی استری کا زنگ صاف کرنے کے لیے اسے کانے کے سوڈے سے صاف کیجیے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے ادنا جنتی کا مرتبہ بھی اتنا ہوگا کہ اس کے 1000 محل ہوگی، جن میں 70,000 خدام ہوگے۔ ہر خادم کے ہاتھ میں رقابی ہوگی، اس رقابی کے علاوہ جو اس کے ساتھیوں کے پاس ہے۔ اس کا دروازہ کسی چیز کے ساتھ نہیں کھولے گا جس کا وہ ارادہ کرے گا۔ اگر وہ ساری دنیا والوں کی مہمان نوازی بھی کرنا چاہے تو ان کے لیے اتنی کشادگی ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو 12 گھنٹے بیٹھنے کی عادت ہے تو 60% امید ہے کہ اگلے 2 سال میں آپ بیماریوں میں گرے جاؤ گی۔ پیشاب جلن کے ساتھ آئے اور فیلا آئے تو پانی زیادہ پیے اور کیڑے کھائے، پیشاب کی جلن اور فیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ وہ بات ہے جس سے شوہر کی محبت ختم ہوتی ہے۔ جب عورت چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے میکے میں فون گھماتی ہے، ماں باپ کو شوہر سے بڑھ کر اہمیت دیتی ہوں، تھوڑے مشکل حالات میں تانے دیتی ہوں۔ جب عورت اپنے شوہر کے سامنے زبان درازی کرتی ہوں، جب عورت اپنی شوہر کی ہر بات کا الٹا مطلب نکالتی ہے، شوہر پیار اور احساس کرنے والا ہو، اس کے باوجود بھی عورت اس پر شک کرے۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل سرما ڈالنا سنت ہے، اس سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں، نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ہر دوسرے دن اس پیول پانی میں بھگو کر پینے سے نظام ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ ہلدی والا دودھ پینے والے پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ بادام نزلہ زکام میں آرام دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا انڈا کھائے، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اگر گرمیوں میں مچھروں سے بہت تنگ ہے تو گھر میں ادرک کے رس کے اسپرے کرے۔ دنیا بہت بڑی ہے، لوگ بہت ہیں۔ اگر ایک شخص آپ کو دھوکہ دیتا ہے یا آپ کی عزت نفس مجروح کرتا ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کو سنبھالنے کے لیے دوسرا شخص موجود ضرور ہوگا۔ انسان کا وسیلہ ہے، انسان معاشرتی حیوان ہے، انسان کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ ناظرین، انار کا جوس پینے سے پیشاب کھل کر آتا ہے، قبض کا مسئلہ ہو تو ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ چاول زیادہ دیر تک ہضم نہیں ہوتے۔ دودھ میں موجود پروٹین گیس قبض کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی جگہ دہی استعمال کرو۔ تلی ہوئی چیز کوئی بھی ہو وہ قبض کی وجہ بن سکتی ہے۔ عرق گلاب میں روئی کو بھگو کر چہرہ صاف کرو، جلد پر موجود میل کچیل سب صاف ہو جائے گی۔ عرق گلاب چہرے کو نرم و ملائم رکھتا ہے اور چہرے کو چمکدار اور صاف بناتا ہے۔ چاولوں کے شوقین پریشان نہ ہو۔ چاول کھانے کے بعد کسی کو بدہضمی کا مسئلہ ہوتا ہو تو چاولوں کے بعد تھوڑا سا خشک یا تازہ ناریل بھگو کر کھا لے، چاول فوری ہضم ہو جاتے ہیں۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لے، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کھانے کے فوری بعد تھوڑا سا گڑ کھا لے، کھانا فوری ہضم ہو جائے گا۔ کالے چنے کھانا دل اور معدے کو طاقت دیتے ہیں اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص کو کھانے پینے اور جماع اور شہوت کے لیے 100 آدمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔ ایک یہودی شخص نے کہا، جو شخص کھائے گا پیے گا اس کو قضائے حاجت کی تو ضرورت پیش آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی حاجت اس طرح پوری ہوگی کہ اس کو پسینہ آئے گا، اس پسینہ کی وجہ سے اس کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔ ناظرین، رات کو کم کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ روزانہ بادام کھانے سے دانتوں کا کٹھا پن دور ہوتا ہے۔
زیادہ گوشت کھانے سے جسم کا گوشت بڑھتا ہے، دہی دل کو مضبوط کرتا ہے، اور دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ موٹی عورتیں صبح اٹھتے ہی لیمو اور کیرے کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، دبلی پتلی ہو جائے گی۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوگی اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ جو سونے سے قبل سر کے تیل سے مالش کرے، ایسے لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ ناظرین، کیڑا روزانہ کھائے، یہ جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جو لوگ کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ معدے کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض سفید نمک کا استعمال کم سے کم کرے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیمو ڈال کر کھا لے، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔